یا محمد یا محمد یا محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی پروگرام رحمت رمضان میں پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم مسلسل معارف اہل بیت پہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، جو مسلسل معارف اہل بیت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور سوالات کے جوابات دے رہے ہیں ناظرین کے لیے۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے مزید سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا قائم ٹی وی کی جانب سے کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے ہمارے سحری ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں، اور ہم چند سوالات آپ سے لے کر آئیں پھر اپنے ناظرین کے لیے، ذرا آپ اس پر ہم کچھ روشنی ڈالیے گا۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اور ہمارے معارف اہل بیت میں کوئی ربط ہے جو آپ نے یہ موضوع ان خاص دنوں میں رکھا؟ جی، پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے ناظرین کے لیے، اور گزارش کروں گا کہ وہ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، قائم ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جن کے توسط سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے، اور یہ عشرۂ برکت ہے اور یہ 16ویں سحری ٹرانسمیشن ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور آپ یقیناً اوراد و وظائف سے استفادہ کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، تو ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ جہاں تک گفتگو یہ ہے کہ ہمارا موضوع معارف اہل بیت، اور یہ یقیناً بڑا کلیدی سوال تھا جو کہ ہمارے سننے والوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ آیا ہو، اور یقیناً آنا بھی چاہیے کہ اسی مہینے میں، ماہ مبارک میں، معارف اہل بیت کا تذکرہ، ویسے تو جیسے ہم نے 12ویں 13ویں اور 14ویں سحری میں یہ ڈسکس کیا تھا، اس پہ گفتگو کی تھی کہ معرفت کتنی ضروری ہے، اور اس میں ہم نے ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا جسے دعائے معرفت کہتے ہیں، اور دعائے اعتقاد کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ پالنے والے اپنے نفس کی معرفت عطا کر، تیرے نفس کی معرفت اگر نہ ہو سکی تو تیرے نبی کی معرفت نہیں ہوگی، اور نبی کی معرفت عطا کر، اگر وہ نہ ہو تو تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی، اور حجت کی معرفت نہ ہو تو ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں گے اور ہمارا دین ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ نبی کی حدیث موجود ہے کہ جو مر جائے، اور طرفین کے علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو معرفت وہ خزانہ ہے جو دعاؤں کی قبولیت، اعمال کی قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ہم نے ماہ مبارک کا ہی انتخاب کیوں کیا، تو اس کے پیچھے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے کہ کسی شخص نے آ کے یہ سوال کیا میرے اور آپ کے چھٹے امام کی بزم میں کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے جد امجد پیغمبر اکرم کے اصحاب زیادہ افضل ہیں کہ اہل بیت؟ اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ اہل بیت افضل ہیں کہ اصحاب افضل ہیں۔ اس نے خصوصاً جناب ابو ذر کے بارے میں سوال کیا اور نام لے کے سوال کیا کہ کیا ابو ذر افضل ہے یا افراد اہل بیت افضل ہیں؟ تو مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے یہ بتا کہ سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ تو پلٹ کے کہا کہ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ تو کہا اچھا، ان میں کچھ حرمت والے بھی ہیں، کچھ زیادہ عزت والے بھی ہیں؟ تو پلٹ کے کہا مولا 4 عزت والے ہیں، اور یہ بھی وہ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہے کیونکہ آیت رکھی ہوئی ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے 12 ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں 4 زیادہ عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ تو اسی طرح وہ 4 جو ہیں جنہیں ماہ محرمہ کہا جاتا ہے، ان میں ایک محرم ہے، سفر کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، یہ حرمت والے، اور اس میں اختلاف ہے 4 مہینوں میں کہ کون سے ہیں، لیکن بہرحال 4 حرمت والے ہیں۔ روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 میں سے 4 عزت والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مولا 4 زیادہ عزت والے ہیں۔ کہا اچھا بتا ان میں ماہ رمضان ہے؟ تو پلٹ کے کہنے لگا نہیں مولا، ماہ رمضان تو اس میں نہیں ہے۔ تو کہا یہ بتا کہ ماہ رمضان ان 4 مہینوں سے افضل ہے؟ کہا مولا ہاں افضل ہے۔ کہا بس ہم اہل بیت کی مثال ان مہینوں میں ماہ رمضان کی مثال، 4 مہینے چاہے حرمت والے ہوں لیکن ان کا مقایسہ، ان کا مقابلہ رمضان سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اہل بیت پہ کسی بندے، کسی بشر کا قیاس اسی طرح نہیں کیا جا سکتا۔
ہماری مثال اصحاب رسول میں وہی ہے جیسے رمضان کی باقی مہینوں میں۔ تو اسی کی نسبت سے، اسی کی مناسبت سے ہم نے اس پروگرام کا نام ماہ مبارک میں معرفہ اہل بیت رکھا ہے، کیونکہ اہل بیت نے اپنے آپ کو ماہ رمضان سے نسبت دی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ اصحاب کے مجمع میں یہ کہا کہ علی حجت برحق ہیں، اور وہاں کچھ منافقین بھی بیٹھے تھے، شمع رسالت کے پروانے ہیں، لیکن منافق دیکھیے محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، بغض رکھنے والا بھی ہوتا ہے، یہ دونوں چھپتے نہیں ہیں، مگر منافق کبھی ان میں چھپ جاتا ہے، کبھی ان میں چھپ جاتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث پیغمبر موجود ہے کہ اگر تمہیں مومن و منافق کا فرق پتہ کرنا، اور اس حدیث کو تمام علماء نے لکھا، علماء تشیع نے بھی، علماء اہل تسنن نے بھی، کہ اگر پہچان کرنی ہو مومن و منافق کی تو علی کا ذکر کر کے دیکھ لو، منافق کا چہرہ بگڑ جائے گا، مومن کا چہرہ کھل جائے گا۔ تو ایسے میں جب جناب ابو ذر نے فضائل علی پڑھے ہیں تو وہاں کچھ منافقین موجود تھے، کہنے لگے کہ ابو ذر نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک شخص وہیں سے اٹھا ہے اور پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ ابو ذر نے ایسے ایسے فرمایا۔ تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ نبی کی جب یہ حدیث امام صادق نے سنائی ہے اس سوال کرنے والوں کو، تو اس نے کہا کہ مولا اگر زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر، تو یہ بتائیے کہ خود نبی کا کیا ہوا، خود علی کہاں گئے، حسن و حسین کہاں گئے؟ تو کہا ابھی تو تجھے بتایا کہ یہ محرم مہینوں جیسے ہیں، حرمت والے مہینوں جیسے ہیں، اور ہم ماہ مبارک جیسے ہیں، یہ کتنے ہی افضل ہو جائیں مگر ہم سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اس نسبت سے ہم نے یہ تذکرہ ماہ مبارک میں رکھا ہے اور اس سلسلے کا نام ہی معرفہ اہل بیت رکھا۔ جی قبلہ، میرا سوال ایک اور آپ سے یہ ہے کہ معرفت ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، ہمارے ناظرین کو وہ بھی بتا دیجائے گا۔ دیکھیے یہ تعریف اپنے آپ میں اتنی جامع نہیں ہے اور تفصیل طلب ہے، لیکن اگر میں اس کو بالکل آسان کر کے اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کہوں تو ایک لفظ میں معرفت یقین کا نام ہے۔ اہل بیت پہ یقین رکھنا اور ان کے مرتبے کو پہچاننا۔ اب دیکھیے یقین جب آ جاتا ہے تو شک دور ہو جاتا ہے، جب یقین ہوگا تو شک نہیں ہوگا، اور شک وہ نجاست ہے کہ جب یہ آیہ تطہیر آئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ جیسا پاک کرنے کا حق ہے اور رجس کو تم سے دور کر دیا۔ تو کسی نے آ کے نبی سے یہ پوچھا کہ وہ رجس کیا ہے، تو نبی نے فرمایا انما الریب هو الرجس، شک سب سے بڑا رجس ہے، ہم نے شک کو آل محمد سے دور کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ذات آل محمد پہ ہمیں یقین ہوگا اتنی ہماری معرفت بلند ہوتی جائے گی، اور یہی کلیہ ہے۔ آپ معرفت کی علماء نے بحثیں کی ہیں، پوری کتابیں لکھی ہیں، بد طویل و عریض ابحاث کتابوں میں موجود ہے، لیکن اگر ایک لفظ میں معرفت کو سمیٹا جائے تو ان کی ذات کو ایسے سمجھ لینا کہ یہ خدا کی وہ حجتیں ہیں اور اس کے مظہر ہیں کہ یہ اس کے حکم سے قادر ہیں، اس کے حکم سے طاقت رکھتے ہیں، اس کے حکم سے سب سے بڑا وسیلہ ہیں، ہم انہی کے ذریعے توحید تک پہنچ سکتے ہیں۔ بس یہ معرفت ہے کہ ان کے عمل پہ سوال نہ کیا جائے، ان کے عمل کو آخر مانا جائے، جو یہ کر رہے ہیں وہ دین ہے، ان کا چلنا دین ہے، ان کا اٹھنا دین ہے، ان کا بیٹھنا دین ہے۔ اور اگر آپ معرفت دیکھنا چاہتے ہیں تو اصحاب پیغمبر میں دیکھیے کہ باقی اور جتنے اصحاب ہیں، اصحاب کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بالیقین نبی پہ ایمان لائے، اور ایسے ایمان لائے کہ کسی نے آ کے یہ کہا کہ چاند توڑ کے دکھائیے تو مانیں گے، کسی نے کہا درخت کو بلائیے تو مانیں گے، کسی نے یہ کہا سنگریزے بولیں گے تو مانیں گے، مگر ابو ذر اور حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے پوری زندگی میں نبی سے ایمان لانے کے لیے معجزہ طلب نہیں کیا۔ انہوں نے نبی سے ایمان لانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، بلکہ انہوں نے تو بشارت سنی اور نبی پہ ایمان لے آئے۔ جیسا کہ آپ نے سلمان و ابو ذر کے ان کے بارے میں بتایا ہمارے ناظرین کو، تو ان کے بارے میں کچھ اور تھوڑا سا فرمائیے کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ رسول اللہ کے پاس کدھر سے آئے؟ دیکھیے پہلے تو یہ حدیث موجود ہے کہ
ایمان کے درجے ہیں، معرفت کے درجے ہیں، اور سلمان 10 درجے ایمان پر ہیں، منیت کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن جناب ابوذر کا درجہ بھی ایک ہی درجہ پیچھے ہیں حضرت ابوذر، 90 درجے پہ حضرت ابوذر علیہ السلام اور 10ویں درجے پہ حضرت سلمان ہے، سلمان محمدی 10واں درجہ رکھتے ہیں، جناب ابوذر 9واں درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث موجود ہے کہ اگر ابوذر کو پتہ چل جائے کہ سلمان کے دل میں کیا ہے، یا اسے قتل کر دے یا اس کے قاتل پر رحمت کی دعا کرے، کیونکہ ہم نے ابھی 12 رمضان کو اخوت کا تذکرہ کیا تھا، تو بھائی بنایا ہے سلمان اور ابوذر کو آپس میں، لیکن امام کی حدیث موجود ہے کہ ہماری حدیث، ہمارے فضائل مشکل ہیں، مشکل سے ہاتھ لگتے ہیں، اور نبی نے بھائی بنایا تھا سلمان و ابوذر کو، لیکن جو باتیں سلمان کے دل میں تھیں اور وہ برداشت کر لیتے تھے، وہ باتیں ابوذر کا دل شاید قبول نہ کرتا۔ فما ظنک بسائر الناس، پھر لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جب 9ویں اور 10ویں درجے میں اتنا فرق ہے کہ وہاں علم اور ہے، یہاں علم اور ہے، وہاں معرفت اور ہے، یہاں معرفت اور ہے، تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کی معرفت اور ہے، اور یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمیں آپس میں، اگر کوئی کسی مرتبے کو، کسی معرف کے بات کو، کسی معرفت کی بات کو نہیں سمجھ پا رہا تو ہمیں چاہیے کہ اسے سمجھائیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ آل محمد کے صدقے میں اس کے دل میں یہ بات سما جائے اور اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اور اپنی معرفت کے اضافے کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ہماری معرفت میں اضافہ ہو، تاکہ یہ آپس کے اختلافات ختم ہوں اور ایک دوسرے کی معرفت کو ہم بڑھائیں، کیونکہ سب کی معرفت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سب کی عقلیں برابر نہیں ہیں۔ نبی نے کلیہ دیا ہے، لوگوں سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ جہاں تک بات ہے جناب ابوذر کی، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی معجزہ مانگ کے نہیں آئے، یہ آئے جناب ابوذر، وادی ہے، نام ہے حضرت ابوذر کا جو اصل نام ہے، ابوذر کنیت ہے، اصل نام حضرت ابوذر کا ہے جندب بن جنادہ، اور یہ ابو بطن ایک مقام ہے مکے سے قریب، وہاں اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایسے میں بکریاں چراتے ہوئے ایک بھیڑیا آ گیا جس نے دائیں جانب سے حملہ کیا، تو انہوں نے اسے بھگایا مار کے، وہ پھر بائیں سے آ گیا، پھر بھگایا تو تیسری طرف سے آ گیا، پھر بھگایا تو چوتھی طرف سے آ گیا، تو تنگ آ کے جناب ابوذر نے کہا ما اقل حیا کا یا ذئب، میں نے تجھ سے زیادہ بے حیا بھیڑیا نہیں دیکھا۔ تو وہ بھیڑیا بحکم خدا انسانی زبان میں بولا کہ مجھ سے زیادہ بے حیا مکے والے ہیں کہ ان میں اللہ کا محبوب اور اس کا رسول آیا ہے اور وہ اس کو جھٹلاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں۔ تو کہا کہ میں اس پہ یقیناً ایمان لاؤں گا، لیکن پہلے اپنی بکریاں چلا لوں، ان کو کس کے حال پہ چھوڑ کے جاؤں؟ تو وہ بھیڑیا بولا کہ جاؤں گا کیا مطلب ہے، ابھی کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بکریوں کا کیا ہوگا؟ کہ اگر تم مجھ پہ بھروسہ کرو، اب تک تو میں حملہ کر رہا تھا، مگر اب میں چرواہا بن کے تمہاری بھیڑوں کی حفاظت کروں گا۔ جناب ابوذر مکہ آئے ہیں، بیت الحرام کے گرد کفار ویسے ہی تذکرہ کر رہے تھے، ویسے ہی نبی کو جھٹلا رہے تھے، ایسے میں جناب ابو طالب آئے تو لوگ سہم کے چپ ہو گئے کہ نبی کے چچا آ گئے ہیں، محافظ رسالت آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ چپ ہو گئے، جب جناب ابو طالب چلے تو میں پیچھے پیچھے چلا اور میں نے کہا کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کا کیا کام ہے؟ کا ایمان لانا چاہتا ہوں، کا کل اسی وقت آنا۔ جناب ابوذر آئے، بارگاہ رسالت میں آئے، توحید بھی قبول کی، رسالت بھی قبول کی، اور ولایت و امامت جناب امیر کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت خوب آپ نے۔ اب ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ہم تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ یا محمد یا علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز کہ علی میری واجبات میں ہے، حسین آئے تو بھی دیے جلانے لگی، حسین آئے تو بھی جلانے لگی، ہوا چراغ بجھانا تیری صفات میں ہے،
نماز علی میں رواج بات میں ہے۔ جی قبلہ، اب ہم اپنا موضوع وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے جناب ابو ذر کا ذکر کیا، اب جناب سلمان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے کہ ان کے کچھ خاص واقعات ہیں مولا علی سے، اور مطلب ان کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کیسے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جی، ہم نے وقفے سے پہلے جناب ابو ذر کا تذکرہ کیا، اور میں یہ گفتگو اس لیے شروع ہوئی ہے کہ معرفت کیا ہوتی ہے اور کس طرح پہچانا جاتا ہے مقام نبوت و مقام ولایت و امامت کو۔ بغیر معجزہ طلب کیے یہ دونوں ہستیاں نبی پر ایمان لائی ہیں۔ جناب ابو ذر کا تذکرہ ہمارے سامعین سن چکے۔ جناب سلمان جو کہ منیت کی منزل پر ہیں، منا اہل بیت کی سند پر تشریف فرما ہیں، اور جسے شہزادی چچا کہہ دیں اور جناب حسنین نانا کہہ دیں تو پھر اور کیا مرتبہ چاہیے۔ اور نبی کی حدیث موجود ہے کہ سلمان اتنا مشتاق نہیں ہے جنت جانے کا جتنا جنت کو شوق ہے کہ سلمان مجھ میں آ جائے۔ تو یہ حدیثیں موجود ہیں، اور علماء نے پوری کتاب لکھی ہے، علامہ مرزا نوری کی پوری کتاب موجود ہے، نفس الرحمن فی فضائل حضرت سلمان۔ سلمان کا اصل نام جو ہے وہ روزبہ ہے، اور دو روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں تھے، یا ایک حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں کسی کے اصحاب میں تھے، اور عمر جو پائی ہے وہ سب سے طویل عمر پائی ہے۔ جب نبی تک پہنچے تو اس وقت تقریباً کوئی 550-600 سال عمر مبارک حضرت سلمان کی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو گزرے ہوئے تقریباً 550 سے 600 سال نبی، ہمارے نبی اور حضرت عیسیٰ میں۔ تو حضرت سلمان ایک دن نبی آئے ہیں، اور واقعہ میں عرض کرتا ہوں، نبی آئے ہیں ایک باغ میں، آج بھی وہ مدینے میں باغ موجود ہے جس میں حضرت سلمان مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو ایسے میں اس کھجوروں کے باغ میں مزدوری کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ سے پیشن گوئیاں سنی ہوئی تھی سرکار دو عالم کے آنے کی۔ ایسے میں سرکار اصحاب باوفا کے جھرمٹ میں ایسے جیسے ستاروں کے درمیان سورج آ رہا ہوتا ہے، اور پیچھے پیچھے چاند بھی آ رہا ہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا۔ تو نبوت کے سورج کے ساتھ امامت کا چاند بھی آ رہا ہے، علم کے شہر کے ساتھ علم کے شہر کا دروازہ بھی آ رہا ہے۔ دیکھا، چہرے پہ نور دیکھا، آسمان پہ بادل کا سایہ دیکھا جو کہ نشانی نبوت ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ نبی ہیں۔ ایسے میں کچھ کھجوریں لیں، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی اس باغ میں پہنچے تو کہا کہ یہ کھجوریں ہیں، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ نبی نے اٹھایا اور پیچھے لوگوں کو دیا کہ تم کھاؤ۔ تو سلمان کے دل میں بات آئی کہ یہ صدقہ بھی نہیں کھا رہا، صدقہ نبی پہ حرام ہوتا ہے، یقیناً یہ نبی ہے۔ پھر ایک چھوٹا طبق لے کے لائے اور نبی کے سامنے پیش کیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے۔ تو مولا علی کی طرف دیکھا، کہا یا علی ادنو منی قل مائی، آؤ اور میرے ساتھ کھاؤ۔ تو سلمان سمجھ گئے۔ جب مولا علی کے چہرے پہ نظر پڑی تو جناب سلمان نے اپنی فارسی، ظاہر ہے کہ تعلق فارس سے ہے، اور سلمان فارسی کہہ تو دیا جاتا ہے، مگر چھٹے امام کا یہ قول ہے کہ سلمان فارسی نہ کہا کرو، سلمان محمدی کہا کرو، کیونکہ فارس ان کی پہچان نہیں ہے، رسالت میں آپ کا ایمان، ان سے محبت ان کی پہچان ہے، تو سلمان محمدی کہا کرو۔ تو مولا علی کو جب دیکھا ہے تو ایک شعر پڑھا فارسی زبان میں کہ کریا کریا گردیدم بسا آہ سرد کشیدم مدت گزشت امروز تو را بدیدم۔ تے کریا کریا پھرتا تھا، ٹھنڈی آہیں برتا تھا، کہاں کہاں تم دونوں کو نہیں ڈھونڈا، آج تمہاری زیارت ہو رہی ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ نبی ظاہر ہے جانتے تھے علم خداوندی سے، لیکن ہم تک بھی بات پہنچانی تھی۔ تو کہا سلمان یہ علی سے اتنی والہانہ محبت کا اظہار کس لیے ہو رہا ہے؟ تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ تمہاری عمر تو بہت زیادہ ہے، علی تو ابھی جوان ہے۔ کہا سرکار تھوڑا سا وقت لگے گا، میں یہ سارا واقعہ آپ کو سناؤں؟ تو سلمان نے یہ نبی سے کہا، نبی نے کہا ہاں سارا واقعہ سناؤ۔ کہا سرکار بات ایسی ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کو ایک مرتبہ دعا کرتے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے، پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑنے لگتا تھا، کسی نابینا کے ہاتھ پھیر دیں، کسی بیمار کو مس کر لیں تو وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا، اچھا ہو جاتا تھا، تو ایسے میں مردے کو ٹھوکر مار دیں تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ سلمان کہتے ہیں میں دیکھتا تھا جب بھی ایسا کوئی معجزہ حضرت عیسیٰ دکھاتے تھے تو کچھ دعا کرتے تھے، تو میں کان لگا کے سنتا تھا کہ وہ دعا کیا ہے۔ تو میں نے ایک دن سنا کہ حضرت عیسیٰ دعا کر رہے ہیں، الہی بحق محمد، پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے آخری نبی محمد کا اور ان کی آل و اطرت کا اور ان کے بھائی کا۔
کہ یہ معجزہ اپنے اذن سے میرے لیے قرار دے۔ تو کہتا ہے میں سوچتا تھا کہ یہ روح اللہ ہیں، یہ جن ہستیوں کا واسطہ دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ایسے میں ایک رات ایسی آئی کہ میں اور حضرت عیسیٰ ایک خیمے میں تھے اور میں سو نہیں رہا تھا، سوتا بن گیا۔ تو حضرت عیسیٰ ایک دعا مانگ رہے تھے اور اس میں انہوں نے واسطہ دیا، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میں نے سن تو لیا ہے، مجھے تعارف کرائیے کہ یہ ہستی کون ہے جس کا آپ واسطہ دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ آخری نبی ہیں اور علی ان کے آخری وصی ہیں اور ان کی عطرت طاہرہ اہل بیت ہے۔ تو کہا کہ میں اس نبی کا زمانہ دیکھنا چاہتا ہوں، دعا کیجئے، مجھے کوئی مردہ زندہ نہیں کرانا، کوئی آنکھیں ٹھیک نہیں کرانی، دعا کیجئے میں ان کا زمانہ پالوں۔ تو دعا فرمائی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اور کہا کہ ہاں سلمان، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ تم وہ زمانہ پاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں میں چلا اور دن رات یہی تذکرہ کرتا رہتا تھا، یا محمد یا علی، یا محمد یا علی۔ تو جو بابا نام اصل میں ہے روزبہ، حضرت سلمان کا جو پرانا نام ہے وہ روزبہ ہے۔ جب ظاہر ہے کہ یا محمد یا علی اور پورا خاندان آتش پرست ہے، تو دیکھا تو بابا نے یہ کہا کہ کیا بے دین ہو گئے؟ تو کہا آپ کی نظر میں بے دین ہو گیا، کہ یہ نام لینا چھوڑ دو۔ کہا بابا یہ بتائیے کہ یہ میری رگوں میں جو لہو ہے یہ نکال سکتے ہیں؟ کہا اگر نکالیں گے تو مر جاؤ گے۔ کہا بس یہ دونوں نام میرے لہو میں ملے ہوئے ہیں، اگر لینا چھوڑ دوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو جلال میں حضرت سلمان کے والد نے قید کیا اور ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جس میں نہ کھڑکی تھی، بس ایک دروازہ تھا، اور زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا کہ جب اس دین سے توبہ کر لو نعوذ باللہ تو دروازے پہ سر مارنا، ہم کھول دیں گے۔ اب یہ نہیں بتاتی تاریخ کے کتنے دن گزرے، مگر بہت دن گزرے اور حضرت سلمان جب عاجز آ گئے، ظاہرے کے بندے تھے، بشر تھے اور طبیعت اکتا جاتی ہے، تو ایک مرتبہ دعا کی پالنے والے، میں حضرت عیسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں اور تجھے واسطہ ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو پروردگار ہے اور میں قیدی بنا ہوں ان سے محبت کر کے، تجھے بڑے بھائی کا واسطہ میری زنجیریں توڑ دے۔ تو ایک ہی لمحے میں زنجیریں ٹوٹ کے گری اور کہا تجھے چھوٹے بھائی کا واسطہ دیوار کو پھاڑ۔ یہ ہے معرفت کہ ابھی علی سے ملاقات نہیں ہے، مگر جانتے ہیں کہ دیواریں علی کے ذریعے سے پھٹتی ہیں، کیونکہ کعبے کی دیوار میں بھی اگر در بنا ہے تو ولی کے ذریعے سے بنا ہے۔ ایسے میں سلمان چلے اور واقعہ بہت طویل ہے، مختلف راہبوں کے ہاں رہے، حضرت عیسیٰ نے پورا طریقہ بتایا تھا کہ اس کے پاس ٹھہرنا، اس کے پاس ٹھہرنا، تو راہبوں کے ہاں رہے اور ان سے انجیل میں اور آسمانی کتابوں میں جو بشارتیں آئی ہیں رسالت مآب کے لیے وہ لیں، اور ایسے میں چلتے چلتے مدینے پہنچے، اس باغ میں نوکری کی اور کہا تو پھر ایک مرتبہ نبی نے پلٹ کے پوچھا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن علی کو دیکھ کے تم نے جو فارسی زبان میں شعر پڑھا ہے کہ کریا کریا گردیدم بسا آہ سرد کشیدم مدتیں گزشت مروز تو رب دیدم، کریا کریا پھرتا تھا ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا اور مدتیں گزر گئی تو میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، آج تمہاری زیارت ہو رہی ہے تو یہ علی کو تم نے کہاں دیکھا، تم تو ہم سے ملے ہی نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ جب میری طبیعت اکتا جاتی تھی اور میں پریشان ہو جاتا تھا کہ مجھے آپ کب ملیں گے، تو یہ جوان میرے خوابوں میں آ کے مجھے تسلی دیتا تھا کہ سلمان گھبرایا نہ کر، وہ زمانہ جلد آنے والا ہے، بس یہ کہنا تھا۔ نبی نے کہا کہ اگر اب بھی تم غلام رہ جاؤ تو پھر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہا جاؤ اپنی مالکن سے پوچھ کے آؤ کہ وہ کیا قیمت لے گی۔ وہ یہودن تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بغض رکھتی تھی نبی سے، تو کہا کہ 500 کھجوریں آج لگائیے درخت کھجور کے، جب وہ جوان ہو کے پھل دیں گے تب سلمان کو آزاد کروں گی۔ اب یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ آج پھل لگیں تو کتنا زمانہ ہوگا کہ ایک پیڑ آج لگے، کوپل پھوٹے، درخت بنے، پھل آئے، اور 500 درخت، پھر سلمان کو آزاد کروں گی۔ مگر اسے کہتے ہیں اعجاز رسالت، اسے کہتے ہیں معرفت۔ ابھی جو کھجوریں کھائی تھیں نبی نے کہا یا علی میں کھجوریں رکھتا جاؤں گا، تم پانی ڈالتے جاؤ۔ ایسے میں زمین میں 500 کھجوریں لگائیں، مولا علی پانی دیتے جا رہے ہیں۔ جب 500ویں گٹھلی زمین میں گئی ہے، پانی ڈلا ہے، یہاں پہلا درخت جوان ہو کے پھل دے چکا تھا۔ تو ایسے جناب سلمان کو آزاد کرایا اور روزبہ نام سے تبدیل کر کے کہا سلمان آج سے تمہارا نام سلمان ہے، اور کوئی ولدیت پوچھے تو کہہ دینا انا سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت ہی بہترین ان سوالوں پہ روشنی ڈالی ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی ناظرین، اب وقت ختم ہوتا ہے ہمارا 16ویں سحری ٹرانسمیشن کا، اور قائم ٹی وی کی جانب سے اپنے میزبان خاور رضا نقوی کو اجازت دیجیے۔ محمد یا محمد یا محمد یا